الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں تک ہماری باتیں ہو چکی تھی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پر مجھے کلام کرنا ہے۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو نکال لائیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ شرکس بنا ہوا تھا۔ پھر ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ پھر اللہ یوں کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے سب کو جہنم پر سے گزرنا ہے، اور تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اس سے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا نہیں، جہنم میں جانا نہیں، جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ اس سلسلے میں روایتیں بہت کثرت سے آئی ہے۔ پل صراط بچھایا جائے گا جہنم پر، اور اس میں کافر، مشرک، مرد، عورت اور منافق، سب جو بھی دنیا میں جس نے بھی جنم لیا ہے، اور اس سب کو پل صراط پر سے، بچوں کے علاوہ، بچوں کا کہیں خاص طور پر تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو، چاہے مسلمان ہو، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، بلکہ ایون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل صراط پر سے گزریں گے، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا یہ پل، اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ اس پر پھسلن ہوگی اور یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ بھی حدیثوں میں شبد آیا ہے، اسطورے کے دھار کے سے زیادہ یہ تیز ہوگا۔ تلوار تو تھوڑی اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے، لیکن اسطورے کی جو دھار ہوتی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے۔ ایسا پل صراط بچھایا جائے گا، اور اس پر سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے میں اس پل صراط پر میری امت کے ساتھ میں گزروں گا سب سے پہلے، اور اس وقت تمام بڑے بڑے انبیاء یا رب سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ اتنی خطرناک وہ گھڑی ہوگی کہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا، اور اس لیے گزارا جائے گا تاکہ وہ عبرت بنے۔ ان کو جب وہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم بڑی آگ سے بچ کے آئے۔ ظاہری بات ہے، ایک بڑا پل ہو اور وہ بھی باریک ہو، اس پر سب کو گزرنا ہے، اور نیچے زبردست آگ سلگ رہی ہو، جل رہی ہو، اور اس میں اندیشہ ہے کہ ابھی گریں گے، ابھی گریں گے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ تم نے سعدان کا درخت دیکھا ہے؟ اس کے کانٹے کیسے نوکیلے ہوتے ہیں؟ ویسے پل صراط پر ایسے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر وہ آنکڑے جہنم میں پھینک دیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگ بجلی کی تیزی کی طرح سے کچھ لوگ گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی تیزی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ اونٹ کی طرح، اونٹ کیسا چلتا ہے ہولے ہولے، ایسے لوگ گزریں گے، کچھ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی مرتے کٹتے گرتے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اعمال کے بقدر ان کی تیزی ہوگی۔ جیسے دنیا میں جتنے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا ان کی تیزی اسی کے بقدر
کل قیامت کے دن پل صراط پر ہوگی، لیکن یہ پکی بات ہے کہاں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے اور یہ تیرا رب کا حتمی فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ ہماری سفارش کریں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں، میں سفارش کروں گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے یا رسول اللہ ہم آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کریں؟ تو ہمارے نبی نے کہا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، وہی میں کھڑا ہوں گا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو ہمارے نبی کھڑے ہو کر یوں کہہ رہے ہوئے یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم۔ اس وقت بھی امت کو نہیں بھولیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پل صراط پہ تلاش کرنے نا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو مجھے میزان پہ تلاش کرنے نا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اس وقت ترازو رکھا جائے گا، تولا جائے گا، ہر ایک کے نامہ اعمال تولے جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا، وہاں میں ضرور ملوں گا اور میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلاتا نظر آؤں گا۔ لیکن جن لوگوں نے نبی کے بعد نبی کی شریعت کو بدل دیا تو بھی ہمارے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تو فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ یوں کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، ان کو یہود و نصارہ کے طریقے پسند تھے، آپ کے طریقے پسند نہیں تھے۔ تو اس وقت ہمارے نبی کہے گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میری سنتوں کو انہوں نے مسخ کر ڈالا ہے نا۔ آج ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے سود کو جائز کرنے کی، اور معلوم نہیں کیسے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے یوں کہہ رہا اللہ ثم افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہمارے لیے آپشن ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے جو دنیا میں متقی تھے ہم ان لوگوں کو اس پل صراط پہ بھی بچا لیں گے، اور وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کفار مکہ کا یہ حالت تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، شان و شوکت زیادہ ہوتی ہے، اور ہٹو بچوں کی صدا ہوتی ہے، جھنڈے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، جب ان کو یہ سب پڑھ کے سنایا جاتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کہ ایسے لوگوں کو جن کو مال و دولت ملا ہوا تھا، اگر ان کو ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کے جب سنائی جاتی تھی، تلاوت کر کے سنائی جاتی تھی، تو انکار کرنے والے مومنین سے ایسا کہاں کرتے تھے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے۔ یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، دین کا کام کرو، یہ کرو، نیکی کی جب دعوت دی جاتی تھی، امر بالمعروف کیا جاتا تھا، تو وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ڈرایا مت کرو، ہم ہی جنت والے ہیں، اگر ہم جنت والے نہ ہوتے، اللہ کی کرپا ہم پر نہ ہوتی تو یہ ہمارے محلات ایسے نہ دیکھتے، ہمارے گاڑی، یہ بنگلے، یہ چمکتی گاڑیاں اور یہ بینک بیلنس، یہ ہمارے ملبوسات، یہ مشروبات، یہ ہمارے بیٹوں کا ویل سیٹ ہونا، یہ سب دلیل ہے، اس بات کا پروف ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اگر اللہ کے مغضوب ہوتے ہم تو ہمارا تمہاری طرح حال ہوتا کہ تم دیکھو کیسے گھسے پڑے لوگ ہو، کیسے خستہ حال اور درماندہ لوگ ہو، تمہاری کیسی حالت بنی ہوئی ہے، بگڑی ہوئی ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے بھی پھانپ ہیں،
ہم تمہاری طرح ہوتے، لیکن ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم پر یہ کرپا ہے، ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے، نعمتوں کی بارش ہے، تم پر نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کے نزدیک مغضوب ہو۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، یوں کہہ رہا ہے اللہ کہ ان کو کہو وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ان سے پہلے ہم نے بہت ساری ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے بھی زیادہ سر و سامان میں بہتر تھے اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں گنا زیادہ بڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ سب کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تہ و بالا کر دیا۔ اللہ یوں دلیل دے رہا ہے ان کو، اگر ظاہری شان و شوکت اللہ کا محبوب ہونا ہوتا تو اللہ پچھلی قوموں کو تباہ و برباد نہ کرتا، لیکن تمہارے پاس تو کیا ہے؟ شان و شوکت، گاڑیاں، بنگلے، یہ تمہارے پاس کیا؟ اس سے زیادہ لوگوں کے پاس طاقت تھی، ثروت تھا، مال تھا، سر و سامان تھا، ظاہری شان و شوکت تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، سب ہستی سے ختم کر دیا۔ پھر آگے ایک دلیل اللہ یوں دے رہا ہے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، ان کو کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ مزے کرو دنیا کی زندگی سے، اس کے ساز و سامان سے، اس کی زیب و زینت سے، اس کی چمک دمک سے کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، آخر تمہارا انجام برا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے ان تمام آیتوں کا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ظاہری شان و شوکت دیتا ہے اور مال و دولت دیتا ہے، چمکتی گاڑیاں دیتا ہے، بچوں کو ویل سیٹ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ اور ایک بندہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مغضوب ہے۔ دنیا تو اللہ نے سب کو دی رکھی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہو ان کو جو شخص ضلالت میں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں اللہ فوراً اس کی پکڑ کرتا ہے، نہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو، خواہ وہ قیامت کی گھڑی ہو، تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان قریب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کس کی حالت خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جب عذاب الہی آتا ہے نا، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسی بیماری آ جاتی ہے، خود اس کے کاروبار پر ایسی آفت آ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے، جب عذاب دیکھ لیتے ہیں نا پھر پتہ چل جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کس کی حالت خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے، پتہ پھر چلتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی پتہ۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، جب ہماری پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے، جب تک ہم دیکھتے ہیں بندوں کو کب تک یہ چلتے ہیں، کب تک یہ چلتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسی اس کے اندر نافرمانی، شرکشی، لوگوں کو تانا، لوگوں کو تشنی، لوگوں کو مارنا پیٹنا، لوگوں کے ساتھ جب ظلم و زیادتی، پھر اللہ کے سامنے سجدے میں نہ جانا، اللہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، پھر اللہ پکڑتا ہے، پھر ایسا پکڑتا ہے تو پھر بندہ نفسی نفسی پکارتا ہے، لیکن پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ پھر اس کے برعکس کیا کہتا ہے اللہ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کے برعکس جو راہ راستہ پر ہوتے ہیں، کمزور بیچارے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راست روی میں مزید ترقی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ جب ان پر برے حالات آتے ہیں تو وہ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں، فیصلے صحیح لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فیصلے صحیح لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ہدایت کی واسطے سے وہ صحیح راستے پر چلتے نظر آتے ہیں، صراط مستقیم پر وہ گامزن نظر آتے ہیں۔ اس لیے
کسی کو دنیا میں گھٹیا دیکھ کر یا مال و دولت میں کمزور دیکھ کر برا گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک یہ مبغوض ہے اور ہم اللہ کے نزدیک محبوب، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز جدا جدا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا کی سلطنت ہے۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے چلا ہے، کسی کو مالدار بنا کر امتحان لیا ہے، کسی کو غریب بنا کر امتحان لیا، کسی کو مہینے میں لاکھوں روپے کی آوک انکم دی ہے اور کسی کو 5,000 10,000 روپے کی انکم میں باندھ دیا ہے۔ سب کا امتحان ہے، یہ کتنا شکر کرتا ہے اور یہ کتنا صبر کرتا ہے، یہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور یہ کتنا اپنے آپ پر صبر کر کے کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ یہ برائی کا راستہ، مال انکم بڑھانے میں برائی کا راستہ تو سلیکٹ نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ اور اس کو زیادہ انکم مل رہی ہے تو یہ بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ادھر ادھر غریبوں کے حقوق اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی تلفی تو نہیں کرتا، اس طریقے سے آزمایا جاتا۔ پھر آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر مالدار، مکہ کے ہر بڑے شیخ کا اور سردار کا یہی خمار تھا اور آج بھی بڑے بڑے مالداروں کا یہی خمار ہے اور یہی نشہ ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھے تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہے گا۔ اللہ بھائی میرے کو تو یہ سب مال و دولت ملتی ہی جائے گی، ہم تو اوپر سے لکھوا کے لائے، کہتے ہیں لوگ ہے۔ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیا ہے؟ یہ ایسی باتیں بک رہا ہے۔ کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کو اب مال دولت ملتا ہی چلا جائے گا، اس کو اولاد سے نرینہ اور اولاد سے اس کو نوازا ہی جاتا رہے گا اور اس کو مال دولت سے اس کو اللہ دیتا ہی جائے گا؟ کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے رحمان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیا ہے؟ تو اللہ یوں کہہ رہا کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم لکھیں گے اس کی بکواس کو، جی یہ بکواس کر رہا ہے، اور ہم مزید اضافہ کر دیں گے اس کے عذاب میں۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جس سر و سامان کا اور جس لاہ و لشکر کا یہ ذکر کرتا ہے آخر کار ہم ہی اس کے وارث بننے والے، یعنی یہ سب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں تنے تنہا ہمارے پاس آئے گا اور قبر میں بھی یہ تنے تنہا جانے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ انہوں نے، ان مالداروں نے بھی اور انہوں نے سب نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا رکھے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ اس کی پشت پناہی کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر، اس کے احکام اور اس کے رسولوں کو چھوڑ کر وہ بغاوت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، بھائی ہے نا ہمارے پاس مال دولت ہے، چھوٹ جائے گے، پھر وہ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں لے یہ 5 لاکھ روپے، لے یہ 10 لاکھ روپے، میں نے خون کیا ہے لیکن مجھے بری ذمہ ہو کے چھوٹنا ہے، پھر وہ وکیل اس کا کیس لڑتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ان کی حالت بری ہونے والی ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ جن معبودوں کو انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ مورتیاں ہو، کل قیامت کے دن ان کی عبادت سے، عبادت کیا معنی ماننے کے بھی ہے، ماننا، ان کی ماننے سے، ان کی عبادت سے وہ انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے وہ مخالف اور ضدی بن جائیں، مخالف بن جائیں۔ بھائی ہم نے تم کو کہاں کہاں تھا کہ تم ہماری مانو، ہماری عبادت کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتوں سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ کسی افرأیت الذی کفر بآیاتنا وہاں سے کسی خاص شخص کا تذکرہ مراد نہیں ہے. ہر مکہ کے ہر شیخ کا اور ہر سردار کا یہی گمان ہوتا تھا کہ میرے پاس مال دولت آتی ہی چلی جائے گی، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو آج ہم بھی یوں کہتے ہیں نا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کا کوئی پتہ چل گیا ہے؟ کیا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیا ہے؟ ہم بھی آج بھی کیا کرتے ہیں، ہم سب مسلمان کچھ بھی گناہ کرو مالک جیسے بھی ہے ہم تیرے نبی کے امتی ہے، تیرے نبی کی ہم امتی، یعنی کچھ بھی کرو، حرام کھاؤ، حرام پیو اور حرام کا کاروبار کرو، نماز چھوڑ دو، سب کچھ کرو، پھر بھی کیا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہے، پیارے نبی کے پیارے امتی ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یعنی ہم کچھ بھی ہے تیرے نبی کے امتی، ہم تو ہمیں معاف کر دینا بس. تو اللہ کیا ان کو غیب کا پتہ چل گیا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے؟ اطلع الغیب، کیا ان کو غیب کا پتہ چل گیا؟ کیا وہ رحمان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر کے آئے؟ وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایسا کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو عذاب نہیں چھو سکتا. اور چلے بھی گئے تو کچھ دنوں کے لیے، جیسے ہمارا سب کا عقیدہ ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ کے یہاں تو عمل چاہیے، وہ عمل کتنا لے کے آتے ہو وہ اللہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے.